بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ٹاک شو میں مہمان شخصیت ہیں نور قرار بنگے صاحب۔ یہ ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور مسلم لیگ نواز کے کارکن کی حیثیت سے ان کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ نور قرار صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرار صاحب، یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ہنگو میں پاکستان مسلم لیگ نواز ایک زمانے میں بہت بڑی سیاسی قوت تھی، لیکن ہر دن کے ساتھ اس کی جو مقبولیت ہے وہ غیر مقبولیت میں تبدیل ہوتی رہی۔ اب پارٹی اتنی ایکٹیو نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آپ نے جو فرمایا بجا فرمایا کہ کسی وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہنگ اور کوہات گڑھ ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے مطلب مسلم لیگ پیچھے چلا گیا، تو سب سے پہلے بات ہے کہ ہماری جو ہے نا اپنے اندرونی اتفاق نہیں تھا، یہی فقدان تھا۔ تو اس میں ہم نے کافی عرصہ جو ہے نا ضائع کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہمارا قائد ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، اس نے ایک نیا ویژن شروع کیا ہے جو اپنے لوگوں کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویژن کے ساتھ ہم آگے نکل گئے، تو ہمارا کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا۔ قرار صاحب، آپ نے کہا ہے کہ کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کی بات آپ نے کی ہے۔ مریم نواز جو ہے انہوں نے پارٹی کے اندر ایک روح پھونک دی ہے جی۔ اپنے قائد میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں انہوں نے جس طرح پارٹی کو ہولڈ کیا ہے، اس کا پیغام جو ہے میاں صاحب کے گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ آپ نے مسلسل پچھلے ایک ماہ کے دوران 3 میٹنگز ایسی اٹینڈ کی ہیں جس میں مریم نواز بطور چیف گیسٹ موجود تھی۔ آپ نے کیسا محسوس کیا، کیسا جذبہ ہے ان کے اندر اور کارکنان کے اندر اور لیڈرشپ کے اندر؟ میں نے جو ملاقات 3 سے زیادہ کی مریم نواز کے ساتھ، تو ہم نے ہر ملاقات میں جب اس کو دیکھا نا تو ایمان پختگی کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس طریقے سے مریم نواز نے پنجاب میں اپنے لوگوں کو اٹھایا ہے اور اپنے تنظیموں کو بنایا ہے، تو مریم نواز نے بار بار یہ کہا کہ بھائی میرا جو ہے نا ابھی فوکس ہوگی کے پی کے پر۔ تو اس کا جو میں نے پہلے بتایا کہ اس کا جو ویژن ہے خاص کر کے پی کے لیے، کے پی کے عوام کو اٹھانے کے لیے، کے پی کے ینگ جنریشن کو اٹھانے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ قابل تعریف ہے اور قابل۔ کیسا لگتا ہے آپ کو یوتھ کوآرڈینیٹر بن کر؟ جب ہم یوتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک جسم کے اندر حرارت آ جاتی ہے، جذبہ آ جاتا ہے، جیسے آدمی ابھی فٹ بال کا پلیئر ہو، ینگ ہو بالکل۔ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ مریم نواز نے مجھے اسلام آباد میں پوچھا کہ نور قرار بھائی آپ کا ایج کتنا ہے؟ جی، تو میں نے کہا کہ میرا 51۔ تو میں نے پوچھا کہ بہن آپ کی کتنے؟ کہتا کہ 50۔ تو پھر میں نے اس نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ جو یوتھ نام تو یوتھ ہے، لیکن ہمارے اندر جتنا بھی مطلب ہے کہ ایک جوانی کا ولولہ ہے، تو آج کل جوانوں سے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے بھی یہی انشاءاللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے نا کہ جو یوتھ کا نام ہے نا، یوتھ کا نام ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہمارا عمر زیادہ ہے یا ہمارا عمر کم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دل، ہمارا سوچ، ہمارا ویژن، ہمارا فکر سب کچھ جوان ہے، سب کچھ جوان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تنظیمی جو ہے نا، اسد اللہ غالب کہتے ہیں نا کہ 2 ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساگر و مینا میرے آگے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ مجھ میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آنکھوں سے میں دیکھ سکتا ہوں، جب تک دیکھ سکتا ہوں اور یہ 2 چیزیں میرے سامنے عیاشی کی یا خوش وہ رہنی چاہیے میرے سامنے، تو انسان کا یعنی جذبہ آپ کا جوان ہے۔ جی جی بالکل۔ آپ کو جو ٹارگٹ ملا ہے، آپ نے ڈسٹرکٹ ہنگو میں پارٹی کو فعال کرنا ہے، نوجوانوں میں میاں نواز شریف کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے، اس کی صلاحیت کرنی ہے، تو آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ کس ایجنڈے کے تحت آپ؟ سر جب مجھے ذمہ داری دی گئی ضلع ہنگو کا، تو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا 2 تحصیل ہے ہمارے ضلع ہنگو کا، تو میں نے 2 کوآرڈینیٹر ضلع ہنگو سے لے لیا۔ ایک تحصیل ٹل سے الیاس خان اور رگزئی صاحب، تحصیل ہنگو سے لیا؟ جی تحصیل ہنگو سے، اور تحصیل ٹل سے قاری واجد خٹک صاحب۔ یہ آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ کے متحد کام کریں گے؟ اور جی یہ میرے ساتھ کام کریں گے۔ پھر انہوں نے میرا اور مطلب کہ موجودگی لیا، میرا مطلب کہ ہم نے ہر تحصیل سے
19 तहसील है हमारा जिले का, तो सॉरी 19 यूनियन काउंसिल, तो 19 यूनियन काउंसिल में से हमने दो दो बंदे ले लिया, तो मतलब है कि 38 बंदे हमने और मतलब है कि ले लिया, जो अनकरीब इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज के साथ उनका इंटरव्यू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर जब ये 19 जो है ना, हम 19 जो यूनियन काउंसिल की जो यूथ है ना, इनका जब इंटरव्यू हो जाएंगे ना, इनको मतलब है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, फिर हमारा हर जिले यूनियन काउंसिल के जितना भी यूसी है, मिसाल के तौर पर दरसमन हमारा गांव है, उसमें जो है 4 यूसी है, तो 4 यूसीओ में से हमने दो दो बंदे लेने हैं, तो दो दो बंदे में 4-8 बंदे हम अपने उससे ले लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये सारे अगर हम मिलाते ना तो 80 से ज्यादा बन जाते हैं। यानी आपका बात करने का मतलब है कि आप हर यूसी में आप खुद जाएंगे, आपके तहसील कोऑर्डिनेटर जाएंगे, आप नौजवानों को मैसेज जो है वो मियां नवाज शरीफ का और मोहतरमा मरियम नवाज का पहुंचाएंगे, और फिर हर विलेज काउंसिल से आप अपने यूथ जो है ना मेंबरान का इंतखाब करेंगे, फिर उनका यूथ कन्वेंशन होगा, फिर आप उनको इस्लामाबाद लेके जाएंगे, इंजीनियर मीर मुकाम साहब के साथ और मोहतरमा के साथ मुलाकात करवाएंगे। ये तो एक बड़ा मरबूत किस्म का एजेंडा है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं। इससे तो पार्टी जो है वो काफी मुतारक होगी इंशाअल्लाह। आप ये बताएं मुझे कि डिस्ट्रिक्ट हंगू में जो हमारी जो साहब हमारे सदर थे और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पे तंजीम साजी के हवाले से कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक उस पार्टी के बारे में जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आने वाली है उसके बारे में अवाम के अंदर एक पॉजिटिव जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पाया जाता। तो सदर और जनरल सेक्रेटरी जो है उनकी कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? मैंने पहले जैसा अर्ज किया ना कि हमारा अंदरूनी इख्तिलाफ की वजह से आज हम इतना पीछे चले गए ना, इसमें कोई शक नहीं है। हाल ही में हमारा तंजीम जो हम कर रहे थे ना, तो उस टाइम बीच में इत्तेफाक ज्यादा हो गया, तो इत्तेफाक हमारा जो पहला सदर का मुखद्दर साहब उसको उसने रिजाइन कर दिया, फिर खालिद नईम साहब और अब्दुल वाहिद साहब को जो है ना सामने लिया, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने 6-7-8 महीने यानी तंजीम साजी या नए लोगों को दावा देने के बजाय खुद अपनी मुस्लिम लीगों को भी बुला दिया, यानी जाती एजेंडे पे उन्होंने काम किया, यहाँ तक कि हम इस पर मजबूर हो गए कि हमने खुद अपना एक्टिविटी शुरू किया और उनसे बुलाया था, तो उसका हल ये निकला कि हमारा क्या नाम है उसका कबीना तब्दील हो गया, पुराना कबीना बहाल हो गया, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो है पुख्ता यकीन है कि हम बहुत जल्दी अपने मकसद को पहुंच जाएंगे। नूर करार साहब जो कारकुन होता है उसको एक ही चाहिए होती है इज्जत, जी, इसमें नफ्स उसकी बहाल होनी चाहिए। तो यही वजह है कि जिन पार्टियों में कारकुनान को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता वो पार्टियां अपना वजूद खत्म कर देती है ग्रास रूट पे। आप जो मकामी कारकुनान है नून लीग के और खास तौर पर यूथ वाले जो आपको फ्रंट पे लेके आएंगे, तो उनको उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखने के लिए किस तरह की आप पॉलिसी वजह करेंगे? मरियम नवाज ने उस दिन हम सब को यही कहा कि ये जो यूथ है ना, यूथ ये मतलब है कि ये मुझे रिपोर्ट करने वाले होते, मैं इन सब को जो ना यानी एक एक बंदे को चेहरे पे जाना होगा मुझे, और इन एक एक बंदे के साथ मैंने क्या नाम है उसका रवाबित मजबूत करना है, और एक एक का टेलीफोन मेरे पास होगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारा यह पुख्ता यकीन है कि मरियम नवाज इंशाल्लाह इनको मायूस नहीं करेगा। करार साहब बिल्कुल फिर बात करेंगे, इसमें किसी किस्म का वो दिखावे वाली बात नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस हमारा जो जनूबी बेल्ट है, ये तमाम इस्लामी पार्टी की हालत बड़ी पतली है, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और एक आवाम के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि मुस्लिम लीग नवाज की जब भी हुकूमत आती है वो पख्तूनों के साथ गैर मुसावियाना सलूक रखती है। इस तासुर को कैसे आप खत्म करेंगे? जैसे पहले वो आटे का बहरान है तो कहते हैं कि पंजाब ने आटा बंद कर दिया, एक ये जो एंटी पंजाब जो एक चीज अवाम के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या स्टेप उठाएंगे? सर जी, मैं आपको थोड़ा सा बात लंबा करके बताएंगे, ये एक प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। जब सिपेक शुरू हो गया ना, तो हमारे जितना भी यहाँ पे कॉम्परस या गैर कॉम्परस, यहाँ तक कि उसने फरेज फाटक साहब जो है ना वजीर आला था, इन्होंने एक शोर मचाया कि भाई नवाज शरीफ ने पूरा रूट जो है ना सिपे का वो पंजाब की तरफ मोड़ लिया। तो जब पीटीआई का हुकूमत मरकज में आ गया केपीके, तो फिर किसी ने भी सिपेक केपीके में जो रूट था ना उसके बारे में जिक्र नहीं किया।
ایک پراپیگنڈا جو مطلب سب کو پتہ چل گیا. اس سے پہلے جب شارٹیج کیا نام ہے اس کا آٹا بحران کا, تو اس ٹائم یوتھ کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے نا, اس ٹائم فرید طوفان صاحب جو نا وزیر خوراک تھا, خدمت کمیٹی بنائی گئی. جی اس ٹائم افغانستان کی طرف جتنا بھی انہوں نے مطلب ہے کہ پرمٹ دیے وغیرہ جو نا اسمگلنگ کی, تو این پی کی گورنمنٹ تھی, جب مرکز کو پتہ چلا نواز شریف صاحب مرکز میں تھا, انہوں نے فوراً جو نا اس کو برخاست کر کے اور کیا نام کے پی کی طرف جو نا اس کا کنوائی وغیرہ جو نا بھیج دی اس کا آٹے کا. اور جو حالیہ میں ہوا یہ بھی پی ٹی آئی کا حکومت تھا, پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا حکومت تھا, اور کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کا حکومت تھا, اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کا حکومت تھا. اس کا ذمہ دار آپ کیوں مسلم لیگ کو مطلب ہے؟ تو آپ عوام کی ایک نوجوان نسل تو بڑی جذباتی ہوتی ہے, اس کا تو آپ نے ذہن بنانا ہے. آپ کس طریقے سے آپ ان کو جو ہے نا آپ ورکرز کنونشن کریں, آپ مختلف تعلیمی اداروں میں جائیں اور وہاں پر ان کو بتائیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. ہاں, ان کے بارے میں جو ایک چھاپ آپ لوگوں نے بنائی گئی ہے, یہ ایک منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے. چلیں یہ تو چلتا رہے گا. پاکستان کے اس وقت جو عمومی حالات ہیں, اس کا الزام بھی مرد الزام بھی آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ نے 16 ماہ جو حکومت کی ہے, اگر یہ حکومت نہ کی ہوتی تو اپریل 2022 میں وہی 160 روپے پٹرول ہوتا, وہی ڈالر کی قیمت ہوتی, مہنگائی نہ ہوتی. تو یہ آپ لوگوں نے کیوں حکومت تسلیم کی تھی جب آپ کو پتا تھا کہ اس طرح حالات بن رہے ہیں؟ سر جی آپ نے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یوتھ کو کس طرح جو نا اٹھائیں گے اور کس طرح ان کی سمجھانا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی دیکھیں گے آپ کی مدد سے, آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ ہم آپ کو شہر گلی کریاں آپ کو گھمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جو ہماری مشکلات, جو ہمارا تکلیف ہے. 10 سال پی ٹی آئی کا حکومت گزر گیا, 10 سال میں انہوں نے ہمارے ہم کے لیے کیا. نمبر 1, تو گیس رویلٹی کا جو ہے نا وہ 4-5 ارب روپے آیا تھا, کدھر گیا تھا؟ وہ دیکھو نا, یہ ہمارا رائلٹی جو ہے نا ہمارا 19 ارب رائلٹی ہے. 19 ارب رائلٹی میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا ایم این اے صاحب سابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرائے فیض صاحب, اور جو ہمارا 2 ایم پی ہے وہ رائلٹی کہاں پہ گئی؟ نمبر 1. دوسرا بات یہ ہے نا کہ آپ نے جو بات کیا 16 مہینے کا, 16 مہینے میں پاکستان کے اوپر مانتا ہوں کہ مہنگائی تو ہو گئی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حکومت کی وجہ سے پاکستان کو بچا لیا. ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. کیونکہ پاکستان, اگر آپ ایک چیز کنویں کے اندر پھینک دیں گے, آپ کنویں سے جب ان کو اٹھائیں گے نا تو ٹائم لگے گا. عمران خان نے 3.5 سال 4 سال میں پاکستان کو کنواں کو جو نا پھینک دیا تھا. ابھی انہوں نے جو نا اپنے آپ, میں نے پہلے شہباز شریف صاحب نے یہی کہا کہ میں سیاست کو قربان کر سکتا ہوں لیکن پاکستان کو نہیں, پاکستان کو نہیں. پارٹی کو قربان سکتا ہوں لیکن پاکستان کو نہیں. ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا جان مال سب کچھ پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہے, پاکستان آرمی ہے تو ہم ہے, پاکستان کے ادارے ہے تو ہم ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو میں تقریباً بہت گھما ہوں دنیا میں. آپ فلسطین کا حالت دیکھ, آپ آزاد کشمیر کا حالت دیکھ جو عمران خان صاحب نے بھیج دیا تھا ہندوستان پر, آپ افغانستان کا حالت دیکھ, آپ بوسنیا کا حالت دیکھ. یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے. یہ جو مہنگائی ہے نا یہ عارضی ہے, یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. قرار صاحب, آپ 2023-24 کے الیکشن جو فیبری میں ہونے جا رہے ہیں, اس میں جو آپ کے یوتھ آپ کا جو سیٹ اپ بنا ہے, اس کی بنیاد پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان علاقوں میں ڈسٹرکٹ انگو بالخصوص یہاں پر پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوگی, کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں. اس دن مریم نواز سے میرا دوسرے میٹنگ میں یہی بات ہوئی. میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے عرض کیا کہ ہمارے صبح جو ہے نا ہمارے صبح صرف 5 چیزوں میں جو ہے نا ایسے جکڑ ہوئے. اس نے کہا کہ بلال صاحب جو اس کے سب سیکورٹی وہ لکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارا جو روڈ ہے یہ تقریباً تباہ و برباد ہے. ہمارا جو ہم جو پورا ڈسٹرکٹ میں ایک ٹیکنیکل کالج نہیں ہے جو بہت ضروری ہے. ہمارا جو بجلی کا نظام ہے یہ درم برم ہے. ہمارا جو گیس 7 کنواں ہے گیس کا ہنگو میں, 7 کنواں سے نہ ہمیں گیس ملا ہے نہ ہمیں رائلٹی پورا مل جاتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جن کا صوبے میں حکومت تھی. ٹھیک, ضلع میں جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ان کو پکڑنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں, ہم نے جو ہے نا ہر جگہ جو بین ہے فیض زمان کو کئی دفعہ کہا. اس سے پہلے جو ایم ایم اے کا حکومت, اس کا این پی کی حکومت پیر صاحب کو ہم نے کئی دفعہ کہا, ہم نے کہا لیکن وہ چلیں قرار صاحب یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی. آپ ضلع ہنگو کے عوام کو ہمارے چینل کے توسط سے کیا پیغام دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا پیغام یہی ہوگا کہ
ان کو اگر مرکز میں حکومت پاکستان مسلم لیگ آ جائے گا، صوبے میں حکومت آئے یا شرکت میں آ گئے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کیونکہ میں مریم نے میرے ساتھ کئی دفعہ وعدے کیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی MLA MP ہیں یا نہیں ہے، انشاءاللہ میں ہم کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ بہت شکریہ جی۔ یہ تھے نور قرار، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر یوتھ پاکستان مسلم لیگ نواز ضلع ہنگو۔ آج ان کے ساتھ ہماری ملکی سیاست کے حوالے سے، پارٹی کے تنظیمی امور کے بارے میں، بالخصوص مریم نواز کی جو پرکشش شخصیت ہے اور ان کی پارٹی کے لیے جو قربانیاں ہیں، جو ان کی اسٹرگل ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جو 2024 کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے ڈسٹرکٹ ہنگو میں بھی اور پورے پاکستان میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کنٹیسٹ کرے گی اور کامیابی حاصل کرے گی، اور جو ہم ضلع ہنگو میں پارٹی کو مربوط بنانے کے لیے جو ان کے اقدامات ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بریف کیا ہے۔ نور قرار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ پھر آپ کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے طارق مغل کو، منظور خان کو، فخر اسلام صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔